بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر حکیم سید شوکت علی بخاری۔ ہم آپ کو اپنے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خواتین و حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری ویڈیوز کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو برج جدی یعنی کیپریکارن سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے بہت اہم اور خاص ہے، کیونکہ اس میں ہم آپ کا برڈے خاص، صدقہ خاص، لکی دن، لکی نمبر اور ایسی انفارمیشن آپ کے سامنے شیئر کریں گے جو دور حاضر میں آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میری نئے آنے والے معزز خواتین و حضرات سے گزارش ہے، ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ معزز سامعین، اگر آپ ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کے سبسکرائبر ہیں، آپ تاریخ پیدائش سے اپنا ذاتی ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں یا پھر پامسٹری یعنی ہاتھوں کی لکیروں کے حساب سے اپنی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یا پھر اپنے نام کے حساب سے اپنی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جس کو نیمرولوجی کہتے ہیں، علم جفر کے حساب سے، علم رمل کے حساب سے اور علم قیافہ کے حساب سے اپنی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یا کسی بھی مسئلے کا سولوشن چاہتے ہیں، تو اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر، انسٹاگرام، FB ID شو ہو رہا ہے، آپ اس پر میسج کریں۔ جو بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں ان کے لیے کوئی فیس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہیلتھ کے معاملے میں کسی بھی مسئلے میں پریشان ہیں اور آپ اس کا ہربل سولوشن چاہتے ہیں تو تب بھی آپ ہمیں میسج کریں، ہم آپ کو کمپلیٹ نسخہ اور اس کے بارے میں جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اور عنقریب ہی 2026 کا تمام زوڈک سائن کا جو ذائچہ ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ 2026 کا برڈے خاص کیا ہے، صدقہ خاص کیا ہے، جو بھی انفارمیشن ہے، اہم انفارمیشن، وہ ہم آپ سے فرداً بفرداً یعنی تمام زوڈک سائن کے بارے میں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں۔ برج جدی یعنی کیپریکارن، جن خواتین و حضرات کی تاریخ پیدائش 22 دسمبر سے لے کر 20 جنوری تک ہوئی ہے، ایسے خواتین و حضرات برج جدی یعنی کیپریکارن کے زیر اثر سمجھے جاتے ہیں۔ اور جن خواتین و حضرات کو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں یا معلوم نہیں اور ان کے نام کا پہلا حروف جیم، خ اور گاف ہے، تو ایسے خواتین و حضرات بھی برج جدی کے زیر اثر سمجھے جاتے ہیں۔ مگر معزز سامعین، یہ کوئی نام کے حساب سے اتھینٹک طریقہ نہیں ہے، کیونکہ پچھلے دور میں یعنی آج سے 200 سال، 100 سال، 150 سال پہلے یا 50 سال پہلے لوگ نام جو رکھتے تھے وہ تاریخ پیدائش کے حساب سے رکھتے تھے، تو اس میں تاریخ پیدائش کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ نام کا پہلا حروف دیکھ کے معلوم ہو جاتا تھا کہ بھئی ان کا زوڈک سائن کون سا ہوگا۔ اور انڈیا میں آج بھی ایسے ہی ہے کہ نام کے حساب سے جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ تاریخ پیدائش کے حساب سے نام رکھتے ہیں۔ متعلقہ برجوں میں اس کا نمبر ہے 10واں، اس کا حاکم سیارہ ہے سیارہ زحل، علامت اس کی بکری کی ہے،
عنصر اس کا خاکی یعنی مزاج اس کا خاکی ہے. لکی نمبر ہے 5. موضوع یعنی لکی پتھر اسٹون جو ہیں ان میں فیروزہ، موتی اور یاقوت ہے. لکی رنگوں میں بنفشی، سبز اور جامنی. مبارک دن ہے ان کے لیے ہفتے کا. اور مفید دھاتوں میں ہے پلاٹینم اور سونا. اگر آپ کے لکی اسٹون ہیں وہ سونے کی انگوٹھی بنوا کر یا پلاٹینم کی انگوٹھی بنوا کر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے فوائد آپ کی سوچ سے زیادہ ہوں گے. صحت کے حوالے سے جو ان کو ممکنہ مسائل ہو سکتے ہیں ان میں دانتوں کی بیماریاں، گلے کی بیماریاں، سر درد اور جوڑوں کا درد وغیرہ، یہ مسائل صحت کے حوالے سے ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں. اور ان کے لیے جو موضوع پیشے ہیں ان میں تجارت، وکالت، تنصیف و تالیف، سراغ رسانی وغیرہ اور ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جو بھی کام ہیں وہ ان کے لیے بہت ہی زبردست رہتے ہیں اور اس میں یہ کامیاب رہتے ہیں. اس کے علاوہ درس و تدریس. ان کے لیے جو بہترین دوست، جیون ساتھی، بزنس پارٹنر جو سب سے زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں وہ ان زوڈک سائن سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات ہو سکتے ہیں. ان میں سور یعنی ٹیورس، برج سنبلہ یعنی ورگو، عقرب یعنی اسکارپیو، برج حوت یعنی پائسس. ان چاروں بروج سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات ان کے لیے سچے، مخلص، وفادار جیون ساتھی، دوست اور شریک کاروبار ہو سکتے ہیں. اور ایسے زوڈک سائن جن سے ان کے اختلافات ہمیشہ رہیں گے، چاہے وہ دوست ہوں، چاہے وہ جیون ساتھی ہوں، چاہے وہ بزنس پارٹنر ہو، ان سے ان کے اختلافات ہمیشہ رہیں گے. ان میں ہے برج اسد یعنی لیو، برج قوس یعنی سیگیٹیریس، برج دل یعنی ایکویریس. ان تینوں سے ان کی نہیں بنے گی. مطلب بننے سے مراد یہ ہے کہ اختلافات برائے اختلافات رہیں گے. اگر یہ ایک دوسرے کے جیون ساتھی ہیں تو بھی ہمیشہ ان میں کسی نہ کسی بات پر کھٹ پٹ ضرور رہے گی. اور برج حمل یعنی ایرس، برج سرطان یعنی کینسر اور برج میزان یعنی لبرا، ان سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی آپس میں بن جائے. کیونکہ اگر تھوڑی بہت دنوں کے لیے بن بھی گئی تو اس کا انجام دشمنی ہوگا. اگر آپ دوست ہیں تو دوستی ختم ہو جائے گی. اگر آپ جیون ساتھی ہیں تو کمپرومائز کے طور پہ تو چل سکتی ہے، ہنسی خوشی نہیں چل سکتی. اگر بزنس پارٹنر ہیں تو یہ بزنس پارٹنری ختم ہو جائے گی. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زوڈک سائن کا ایک موکل جو ہے وہ مقرر کیا ہے. ہر چیز کے موکل ہوتے ہیں سوائے درود شریف کے، کیونکہ درود شریف اللہ پاک خود پڑھتے ہیں، اس لیے اس کے موکل نہیں ہوتے. اور اس زوڈک سائن کا جو موکل ہے وہ ہے ہماکائلو. اور ان کا جو ورد خاص ہے، جو ان کے لیے اکسیر اعظم کا درجہ رکھتا ہے، جو ان کے ہر مشکل کو آسانی بنا سکتا ہے، ہر مسئلے کا سولوشن ہے،
وہ ہے یا اللہ ہو یا قہار ہو یا لطیف ہو. یہ آپ کا اسم اعظم ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام، یہ آپ کے لیے بہت ہی زبردست فوائد کے حامل ہیں. ویسے تو اللہ کے تمام نام ہی ایک حکمت ہیں، لیکن خاص طور پر یہ نام آپ کے لیے بہت ہی زبردست ہیں. آپ کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں، آپ اگر نہیں بھی ہیں تو بھی ان اسماء باری تعالیٰ کا ورد آپ چلتے پھرتے کریں، یا اللہ ہو یا قہار ہو یا لطیف ہو. اس زوڈک سائن سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات ملی جلی اور مختلف قسم کی خصوصیات کے مالک ہوتے ہیں. عموماً ان کی تعداد 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. مثلاً یہ کہ ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد مضبوط قوت ارادی کی مالک ہوگی، جبکہ یہ لوگ قدامت پسند ہوتے ہیں، مضبوط جسم کے مالک ہوتے ہیں. ان افراد کے لہجے میں بہت سکون اور نرمی کا عنصر نمایاں ہوتا ہے، جبکہ دوسرے ان کے برعکس ہوتے ہیں. ان میں زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے عزائم کو مختلف انداز میں بروئے کار لانے میں مہارت حاصل ہوتی ہے. دوسروں کا احترام کرتے ہیں. ان کی سوچ تعمیری اور مثبت ہوتی ہے. جفاکش، دیانتدار ہوتے ہیں، فرض شناس ہوتے ہیں اور عمل پسند ہوتے ہیں. یعنی جو بھی کام کرنا ہے اس کو طریقے سے اور وقت پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، اس زوڈک سائن سے تعلق رکھنے والے تقریبات یا محافل وغیرہ میں دلچسپی زیادہ نہیں رکھتے، لیکن اس کے برعکس وہ خوش مزاج اور خوش گفتار ہوتے ہیں، اور بڑوں اور چھوٹوں کا احترام کرنا، عزت کرنا کوئی ان سے سیکھے. تھوڑے سے جذباتی بھی ہوتے ہیں. اچانک ان کو غصہ آ جائے کسی بات پہ تو اللہ کی پناہ. جدی مرد بہت کم عورتوں کے دام یا فریب میں آتا ہے. البتہ اس کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا آئیڈیل اس کو مل جائے، اور یہ کوشش کرتے ہیں اپنے آئیڈیل کو تلاش کرنے کی، اس کو حاصل کرنے کی. ان میں صلاحیت بھی ہوتی ہے اور کوشش بھی بھرپور طریقے سے کرتے ہیں. اچھا، یہ لوگ اپنی ذات میں تنہا پسندی کا شکار ہوتے ہیں اور اسی میں یہ خوش رہتے ہیں، اور زندگی کے مختلف حصوں میں ان کی محنت اتنی عظیم ہوتی ہے کہ کامیابی ان کے قدم چومتی ہے. ان کے ارادے پختہ ہوتے ہیں اور ان میں ہمت اور جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ یہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہوں. ان میں جو مثبت خصوصیات ہیں ان میں ذہانت، مضبوط قوت ارادی، قدامت پسندی، عمل پسندی، جفا کشی، دیانتداری، فرض شناسی اور خودداری. یہ کمال کے خوددار ہوتے ہیں، کسی سے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے. اچھا، منفی خصوصیات میں کچھ ان میں تھوڑی سی برائیاں بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. خود غرضی، تنگ نظری، سخت مزاجی اور شدید احساس تنہائی. اچھا، ان کو یہ احساس بڑی شدت سے تنگ کرتا ہے کہ یہ تنہا ہے. اگر یہ اپنے جذبات کو، غصے کو کنٹرول کریں تو کیا کمال کے یہ لوگ ہوتے ہیں. اس زوڈک سائن سے تعلق رکھنے والے بہت زبردست ہوتے ہیں. اس زوڈک سائن سے تعلق رکھنے والی خواتین زیادہ تر یا تو پھر نوکری پیشہ یعنی ملازمت پیشہ ہوں گی، یا ان کا کوئی اپنا بزنس ہوگا، کیونکہ یہ محنتی اور جفاکش قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، لڑکیاں یا جو بھی ہیں، اور ان میں کو آگے بڑھنے کی ان میں بہت جستجو ہوتی ہے.
اچھا، یہ خواتین دل سے کم دماغ سے زیادہ فیصلے کرتی ہیں اور پھر ان پر سختی سے عمل بھی کرتی ہیں۔ یہ حقیقت پسند ہوتی ہیں، خیالی دنیا میں جانے کی بجائے عملی دنیا میں قدم رکھنے کو ترجیح دیتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ جو ریالٹی ہے اس پر عمل کریں۔ اس زوڈک سائن سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات سخت مزاج ہوتے ہیں، لیکن ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی باتوں میں انکار ان کو پسند نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی بات کریں اور آپ ان سے انکار کر دیں تو یہ ان کو پسند نہیں ہوتی، تھوڑا سا جذباتی بہت ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ کوشش کرتے ہیں کہ جس نے ان پر ٹرسٹ کیا ہے اس کے ساتھ مکمل وفاداری کریں، اس کو فوائد پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اپنے اصولوں کے پکے ہوتے ہیں، ان پر بڑی سختی سے عمل پیرا ہوتے ہیں۔ جدی خواتین و حضرات زندگی کا بھرپور لطف اٹھاتے ہیں۔ اچھا، ان میں سے اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر یہ بیرون ملک جانے کی کوشش کریں تو 99% اس زوڈک سائن سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کو ان تواریخ میں نہ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہیے، نہ منگنی شادی جیسا کوئی ایونٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تواریخ ان کے لیے مناسب نہیں۔ مہینہ چاہے کوئی بھی ہو، لیکن تاریخیں یہ ہونی چاہیے 17، 22، 24 اور 25۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، 17، 22، 24، 25۔ ان تواریخ میں کوئی بھی ایسا کام ہرگز شروع نہ کریں جس کی ابتدا کی جا رہی ہو، جیسے گھر کی تعمیر کی شروعات ہے، نکاح ہے، منگنی ہے یا رشتہ طے کرنا ہے، یا پھر کوئی بھی ایسا کام بابرکت کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان کے لیے جو سب سے زبردست صدقہ خاص ہے اس میں کالے ماش، مرغی کی کلیجی، کالا تیل اور کپڑا وغیرہ۔ اچھا معزز سامعین، صدقہ ہمیشہ جیسے مرغی کی کلیجی ہے، کالے ماش ہیں، یہ 300 گرام ہے، کم از کم صدقہ 300 گرام ہے۔ زیادہ آپ جتنا مرضی دے لیں وہ آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن کم سے کم جو صدقہ ہے وہ 300 گرام ہے۔ اگر آپ صدقہ مہینے میں دیں، دوسرے مہینے میں دیں، تیسرے مہینے میں دیں، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اگر کوشش کریں کہ ہفتے کے دن صدقہ دیں اپنا، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زبردست اور کامیاب ترین فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر آپ کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں تو اپنے اسم اعظم کا جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ معزز سامعین، برج جدی یعنی کیپریکارن 7.5 سال کے بعد مسائل سے باہر نکلا ہے، کیونکہ یہ سارستی کا شکار تھا، اور میرا آپ کو مشورہ ہے جتنا ممکن ہو، جتنا ہو سکے اپنا ورد خاص اس کا ورد کیا کریں، تاکہ 7.5 سال کے جو مسائل ہیں ان سے بآسانی آپ چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ تو جناب، یہ تھی برج جدی یعنی کیپریکارن کی وہ اہم معلومات جو ہم نے آپ کے گوش گزار کی، جو آج کے دور میں، دور حاضر میں آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ شیئر